السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج سے ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آن لائن کلاس شروع کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ اللہ رب العالمین نے طاقت، صحت، تندرستی جتنی دی انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر اس زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز یہ بتا دوں کہ یہاں پر چیٹس بالکل نہیں کرنا ہے، صرف پوائنٹس جو آپ کے سامنے اگر سیرت کا رہے گا انشاءاللہ وہ اس سے پہلے جب بھی میں نے سیرت کی کلاسز لی ہے تو میں پہلے سیرت کو شروع کرنے کے پہلے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ جس سیرت کو آپ پڑھ رہے ہیں جب تک کہ اس سیرت کے بارے میں یعنی سیرت جن کی ہے ان کے بارے میں اگر آپ کچھ نہ جانیں تو ان کی زندگی پڑھنے میں آپ کو انٹرسٹ نہیں آئے گا۔ ویسے تو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، پر میں انشاءاللہ کچھ 4 یا 5 پوائنٹس کے اندر آپ کی زندگی کے بارے میں یا آپ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کو اکثر میں سوال یہ بناتا ہوں، کوشچن یہ بناتا ہوں یا ٹاپک یہ بناتا ہوں کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اس کے اندر ہمارا پہلا پوائنٹ ہوا کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پڑھنے کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہمارا بیسک ٹاپک یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کو میں انشاءاللہ 5 پوائنٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ انشاءاللہ اگر یہ چیز آپ کے سامنے رہی کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں تو ان کی سیرت پڑھنے میں اور سننے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ الحمدللہ ہم سب یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اس سیرت کو سنیں، اس سیرت کو جانیں۔ تو اس کے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں، آپ سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے، آپ سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب ہوگا سب سے پہلا پوائنٹ، ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ سے محبت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں، اس سوال کا جواب پوائنٹ نمبر 1، ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ توبہ آیت نمبر 24، اللہ نے ارشاد فرمایا، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے آپ سے محبت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے بیوی بچے اور شوہر، اگر تمہارے رشتہ دار، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے انسان بناتا ہے اللہ رب العالمین نے سارے رشتوں کا ذکر کر دیا، اور اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ اموال اقترفتموها، تمہارا وہ مال جو تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها، تمہارا وہ بزنس جس کے خراب ہونے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، تمہارے وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو۔ اگر دنیا کی یہ ساری نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں، اس میں ساری دنیا کی محبت رکھ دو، کاروبار رکھ دو، بنگلہ رکھ دو، بینک بیلنس رکھ دو، اگر یہ ساری چیزیں تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے زیادہ ہیں تو اللہ کہتا ہے تم مومن نہیں فاسق ہو۔ اللہ کی نظر میں ایسے لوگ مومن نہیں فاسق ہے کہ جن کی نظر میں دنیا کی محبت زیادہ ہو اور اللہ کے نبی کی محبت کم ہو۔ مطلب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائی بہن سے زیادہ، اپنے تعلقات سے زیادہ، اپنی رشتہ داری سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، دنیا میں اپنی ہر نعمت سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کی شان ہے یہ. آپ کی محبت یہ ہے کہ دنیا کے ہر رشتے سے اوپر اللہ رب العالمین نے آپ کی محبت کو رکھا ہے, آپ کی چاہت کو رکھا ہے, آپ کی زندگی کو رکھا ہے. دلیل نمبر 2 اسی پوائنٹ کی سورہ احزاب آیت نمبر 6. سورہ احزاب آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ اللہ کے نبی کی یہ شان ہے, اللہ کے نبی کا یہ مقام ہے, اللہ کے نبی کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی سے تم اس لیے محبت کرو کیونکہ اللہ کے نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. یعنی آپ کی جان, جس سے انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی جان سے, اپنی زندگی سے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے, مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کی نظر میں اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہے. آپ کی محبت ہے, آپ کا مقام ہے, آپ کا مرتبہ ہے, آپ کی چاہت ہے کہ ایک مومن وہ ہے. اپنے ایمان کو اگر چیک کرنا ہے تو اسے چیک کرو کہ آپ کی نظر میں آپ کی جان سے اگر کوئی زیادہ قیمتی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہونا چاہیے. اگر آپ کی جان سے زیادہ وہ قیمتی ہیں تو آپ مومن ہوں, اور اگر قیمتی نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ کے ایمان کے اندر کمی ہے. آپ کو اپنے ایمان پر محنت کرنا چاہیے, آپ کو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے محنت کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. اسی کے ساتھ تیسری دلیل لکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 14. صحیح بخاری حدیث نمبر 14 یعنی کتاب الایمان کے اندر یہ روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن, اپنے تعلقات یعنی دنیا میں اس کے جتنے رشتے ہیں اس سے زیادہ اگر مجھ سے محبت نہ کرے تو انسان مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس کے مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ مجھ سے اپنے سارے رشتوں سے زیادہ محبت کرے. اب ہم سوچیں یہاں پر ذرا سا رک کر, کیا میری نظر میں میرے نبی دنیا کے سارے رشتوں سے اوپر ہیں؟ آپ جواب دو گے ہاں, پر جواب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے تعلقات کے لیے, اپنے دنیاوی فائدے کے لیے. مجھے فائدہ ملتا ہے تو میں حدیث لیتا ہوں, مجھے فائدہ نہیں ملتا ہے تو میں حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہوں. تو میری نظر میں اگر اللہ کے نبی کی محبت سب سے اوپر ہے تو مجھے آپ کی زندگی سے محبت. بھائی محبت کا مطلب کیا ہے کہ بس چلاؤں, اعلان کروں, نعرے لگاؤں؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی باتوں پر عمل کروں, میں آپ کی زندگی پر عمل کروں, میں آپ کی زندگی کو سب سے محبوب بنا لوں. آپ جو کہہ دیں میں وہاں پر رک جاؤں, آپ جو عمل بتا دیں وہ میری زندگی بن جائے, آپ جو حلال بتا دیں اسے میں حلال مانوں, آپ جو حرام بتا دیں میں اسے حرام مانوں. تو میں نے آپ سے محبت کی, ورنہ میں نے آپ سے محبت نہیں کی. تو آپ سے محبت کرتے ہیں ہم کیوں؟ میں نے آپ کو بیسک ٹاپک آپ چاہیں تو یہی بنا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں. تو اس میں جواب کے اندر پوائنٹ نمبر 1 ہم نے لکھا کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے ہمیں حکم دیا آپ سے محبت کرنے کا, اس لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اس میں نے 3 دلیلیں آپ کو بتائی, سورہ توبہ آیت نمبر 24, سورہ احزاب آیت نمبر 6 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 14. اور اسی کے اندر چوتھی دلیل لکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 43. صحیح مسلم حدیث نمبر 43 اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان, کہ 3 چیزیں جس کے اندر آ جائے اسے ایمان کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. بھئی جیسے ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا, کھٹا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, کھارا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ویسا ہوتا ہے. ویسے ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہی ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, پر ایمان کا ٹیسٹ کس کو ملتا ہے؟ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. اس میں صرف ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اسے ایمان کا ٹیسٹ آتا ہے. یعنی اس کے لیے حلال سب سے قیمتی ہوتا ہے,
دین پر عمل کرنا سب سے قیمتی ہوتا ہے، قرآن پر عمل کرنا سب سے قیمتی ہوتا ہے، حدیث پر عمل کرنا سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں دنیا ناراض ہو جائے چلے گا، پر وہ اللہ کے نبی کو ناراض نہیں کرتا، آپ کی سنتوں کو ناراض نہیں کرتا، آپ کی باتوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایسا انسان صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا آپ سے محبت، جس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا آپ کی سیرت پر عمل، جس نے اپنی زندگی بنایا آپ کی سیرت کو اپنانا، پڑھنا اور سیکھنا۔ پر افسوس ہم مسلمانوں پر ہے کہ 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر لے لیتے ہیں، پر جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، جن سے محبت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم نہیں جانتے، ان کی سیرت کو ہم نہیں جانتے۔ پر ہاں، اس کے مقابلے میں وہ جھوٹے لوگ جن کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، چاہے وہ ہیرو ہیروئن ہو، چاہے وہ کرکٹرز ہوں، چاہے وہ فائٹرز ہوں، چاہے وہ فٹ بالر ہو، ان کی آپ پوری ہسٹری کو جانتے ہو، کب کیا کیا، کہاں پر گئے، کہاں سے آئے، شادی کس سے ہوئی، سب آپ کو پتا ہے۔ پر جن کی محبت کا آپ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو ہم نہیں جانتے، ان کی زندگی کو ہم نہیں جانتے۔ بتائیے ایک مسلمان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میں نے کوشش کی، ہمارے کئی بھائیوں کا، کئی بہنوں کا اصرار تھا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو بھی ذکر کیا جائے، کیونکہ ابھی خالی ٹائم ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے سیرت کو بھی ذکر کر رہا ہوں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، بھئی دنیا کے اندر ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 لکھیے، ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ سب سے خوبصورت تھے، کیونکہ خوبصورتی کی بنیاد پر بھی محبت ہوتی ہے۔ محبت کرنے کی ایک وجہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیے نا، بے نمازی لڑکی ہو چلے گا، بے نمازی لڑکا ہو چلے گا، بددین ہو چلے گا، حرام کمانے والا چلے گا، پر لڑکا اسمارٹ ہونا چاہیے، لڑکی اسمارٹ ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونا چاہیے، ناک نقشہ اچھا ہونا چاہیے، چہرہ اچھا ہونا چاہیے، کہ کہیں لے کر جاؤں تو میری بہو سب سے الگ نظر آئے، میرا داماد سب سے الگ نظر آئے۔ بد دین چلے گا، بے دین چلے گا، حرام کمانے والا چلے گا، زبان گندی چلے گا، سب چلے گا، بس چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے، مجھے سیرت سے کوئی مطلب نہیں۔ تو اس پیمانے کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ سے زیادہ خوبصورت نہ آپ کے پہلے کوئی آیا، نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا، قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی خوبصورتی آپ کے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اس کے اندر بھی آپ دلیلیں لکھیے گا۔ پہلی دلیل کہ آپ سب سے خوبصورت تھے، ترمذی حدیث نمبر 2809، سنن ترمذی حدیث نمبر 2809۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اصبحان فجعلت انظر الى رسول اللہ والى القمر فواللہ هو عندي احسن من القمر۔ اے لوگوں سنو، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات کے اندر دیکھا۔ چاندنی رات، بہت روشن رات، چاند نکلا ہوا ہے پورا کمپلیٹ اور بہت روشن چاند ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی سامنے سے آ رہے ہیں اور آپ نے سرخ کلر کا جوڑا پہن رکھا ہے، سرخ کلر کا جوڑا پہن رکھا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جینٹس ریڈ کلر پہن سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی کلر استعمال کیے ہیں، تو ریڈ کلر کا جبہ پہن کر آپ سامنے سے آ رہے تھے۔ میں نے آپ کو جب دیکھا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، کبھی چاند کو کبھی آپ کو دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری نظر میں اس چاند سے زیادہ خوبصورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے۔ آپ زیادہ خوبصورت تھے، چاند سے زیادہ خوبصورتی میں نے آپ کے اندر دیکھی، آپ بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ جیسا خوبصورت نہ آپ سے پہلے آیا نہ آپ کے بعد آئے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس جو آپ کے خادم تھے، انہوں نے 10 سال سے زیادہ آپ کی خدمت کی، وہ ہمیشہ آپ کی خدمت کے اندر رہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما شممت عنبرا ولا مسکن ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں سنو، میں اللہ کے نبی کا خادم تھا، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا،
میں آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، پر اللہ کی قسم میں نے کسی مشک کے اندر، کسی عنبر کے اندر وہ خوشبو نہیں پائی جو خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے آیا کرتی تھی. یعنی آپ کے جسم مبارک سے جو خوشبو نکلا کرتی تھی ویسی خوشبو نہ کسی مشک کے اندر تھی نہ کسی عنبر کے اندر تھی. صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ ویسی خوشبو میں نے دنیا کے کسی عطر میں نہیں دیکھی جو خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے آیا کرتی تھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ تیسری دلیل حسان بن ثابت کا شعر، جو کئی سیرت کی کتابوں نے، رحیق المختوم وغیرہ کے اندر بھی آپ کو یہ شعر مل جائے گا. حسان بن ثابت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، وہ کہتے ہیں، وہ آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا معاملہ یہ ہے، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ کے نبی میں نے بہت خوبصورت لوگوں کو دیکھا، بہت سارے خوبصورت لوگوں کو دیکھا، پر اللہ کی قسم آپ کو جب دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے آپ کے اندر کوئی عیب نہیں، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں، آپ کے جسم میں کوئی کمی نہیں. میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ویسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا. یعنی آپ نے جیسے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا، آپ کے اندر کوئی عیب پایا نہیں جاتا. یہ شعر الرحیق المختوم نامی جو سیرت کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے. اور میں آپ سب سے کہوں گا جب آپ سیرت پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے، الرحیق المختوم، کیونکہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے. میں بھی جو باتیں زیادہ تر آپ کے سامنے رکھوں گا سیرت کے اندر اسی کتاب کے حوالے سے رکھوں گا، کیونکہ چھوٹی سی کتاب ہے اور مختصر کے اندر بہت زیادہ دلیلیں اس کے پاس ہے. تو میں نے آپ کو خوبصورتی کے اندر 3 دلیلیں بتائیں، ایک ترمذی کی دلیل، دوسری صحیح مسلم کی دلیل، تیسری الرحیق المختوم کی حسان بن ثابت کی دلیل. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے میں صرف آپ کو شارٹ میں باتیں رکھوں گا. اگر میں خوبصورتی پر بات کروں تو ڈھیروں دلیلیں مل سکتی ہے، بہت ساری چیزیں مل سکتی ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے آئیں تاکہ آپ کے سامنے خاکہ بن جائے، ایک آپ چیز بنا سکے اپنے دماغ میں، ایک پورا سینٹنس بنا سکے، ایک دماغ کے اندر یعنی آپ کے پاس ایک شکل آ جائے، ایک چہرہ آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے. پر میں چاہوں گا کہ اگر اس سے زیادہ آپ ڈیٹیل چاہیں تو علامہ امام ترمذی نے، جو ترمذی کا میں نے آپ کو حوالہ دیا نا، انہوں نے بھی اور ان کے علاوہ کئی لوگوں نے صرف اللہ کے نبی کے حلیے کے اوپر الگ سے کتابیں لکھی کہ آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا چال ڈھال کیسا تھا، آپ کا انداز کیسا تھا. لوگوں نے الگ سے اسپیشلی اس کے اوپر کتابیں لکھ ڈالی ہیں جسے شمائل کہا جاتا ہے. شمائل مطلب حلیہ رکھ رکھاؤ. شمائل کے اوپر اسپیشل لوگوں نے کتاب لکھی ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارا اسی سوال کا جواب کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں، اس کا پوائنٹ نمبر 3 کہ آپ خوب سیرت بھی تھے، یعنی خوبصورت تو تھے، آپ کا چہرہ تو بڑا خوبصورت تھا، پر اللہ رب العالمین نے خوبصورت آپ کو تو بنایا تھا، پر آپ خوب سیرت بھی تھے، یعنی آپ کا کیریکٹر بھی بہت خوبصورت تھا. جیسے آپ دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھائی چہرہ بہت اچھا ہے، دکھنے میں بہت اچھا ہے، نظر بہت اچھا آتا ہے. باڈی بلڈر کئی لڑکے ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو بڑا لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لڑکیاں فگر اچھا ہو تو لوگ پسند کرتے ہیں. جو ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر سسٹم چلایا جاتا ہے نا کہ بس دکھنا اچھا چاہیے، دکھنے میں اچھے ہونا چاہیے، تو ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ آپ خوبصورت ہے. پر آپ صرف خوبصورت نہیں تھے، آپ کی سیرت بھی خوبصورت تھی، اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. بھائی دنیا کا دکھاوا، چہرہ، رکھ رکھاؤ، کپڑے، اسٹائل سب اچھا ہو سکتا ہے، پر دل کا اچھا ہونا، کردار کا اچھا ہونا، کیریکٹر کا اچھا ہونا، یہ میرے اور آپ کے نبی کی خاصیت تھی کہ آپ کی سیرت یعنی آپ کا کیریکٹر بھی بڑا خوبصورت تھا. آپ بہترین کردار کے مالک تھے. آپ سے جو ایک بار ملتا وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا تھا، جو آپ سے ایک بار ملاقات کر لیتا وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا پیارا کردار عطا فرمایا تھا، آپ کو اتنا اونچا اللہ رب العالمین نے کردار عطا فرمایا تھا کہ ویسا کردار اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں کیا، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کا جیسا مقام اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں کیا. آپ کا کردار بڑا خوبصورت تھا، آپ کا کیریکٹر بڑا خوبصورت تھا. اور اس کیریکٹر کے لیے دلیلوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہے. الرحیق المختوم، تاریخ اسلام، کئی کتابیں اگر آپ سیرت کی اٹھا کر دیکھیں گے تو سیرت کی کتاب ہے کیا؟ پورا آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، کہ آپ کا اخلاق کتنا پیارا تھا، آپ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ بیویوں کے ساتھ کیسے تھے،
آپ صحابہ کے ساتھ کیسے تھے. اگر میں صرف اس ایک پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں، صرف ایک پوائنٹ پر کہ آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا کیریکٹر کیسے تھا، بات ختم نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کی زندگی اتنی لمبی ہے، آپ کا کیریکٹر اتنا لمبا ہے، آپ کا کردار اتنا لمبا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا کہ ویسا مقام اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں کیا. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کردار کے اندر سب سے اعلیٰ بنا دیا. آپ اگر سیرت کے اندر دلیل لکھنا چاہیں کہ آپ کی سیرت بڑی خوبصورت تھی تو صرف آپ ایک دلیل لکھ لیں، آپ کے لیے کافی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 21، سورہ احزاب آیت نمبر 21 کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے. بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے، یعنی ان جیسا آئیڈیل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس چیز کی دلیل، پوائنٹ نمبر 3 کی دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی سیرت بھی بڑی خوبصورت تھی. اس کے اندر صرف دلیل میں آپ کو ایک ہی بتا رہا ہوں، پوائنٹ بہت سارے بتاؤں گا، دلیل ایک ہی بتا رہا ہوں کیونکہ ایک دلیل آپ کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئیڈیل بنا دیا، مطلب بات ختم. بھئی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یعنی کلیئر بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں حکم دے رہا ہے، مطلب بات ختم. کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی اگر تم کو زندگی بنانا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی زندگی کو اچھا پیمانہ دینا ہے، اپنی زندگی کو ایک اچھا لیول دینا چاہتے ہو تو کس کو آئیڈیل بناؤ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہاں پر رک کر اگر ہم سوچیں کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، تو آئیڈیل کو پڑھنا پڑے گا تبھی تو پتا چلے گا نا. بھئی میں اگر کسی کو اپنا آئیڈیل مانوں تو آئیڈیل جس کو مانتا ہوں اس کے بارے میں ذرا تحقیقات کرتا ہوں نا کہ بھئی اس کا انداز کیسا ہے. آج دیکھیں نا ہمارے یہاں دنیا کے اندر وہ جھوٹے لوگ، وہ جھوٹے کریکٹر جو پردے پہ الگ ہیں گھر کے اندر الگ ہیں. آپ جب اس کو اپنا یعنی بہت محبوب بنا لیتے ہو، اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ہیئر اسٹائل اس کے جیسے، سوٹ اس کے جیسا، شرٹ پینٹ اس کے جیسا، چال ڈھال اس کے جیسا، ہاتھ میں کیا پہنتا ہے، پیر میں کیا پہنتے ہیں، بولتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، کھاتے کیا، پیتے کیا، ہر چیز کو آپ جان لیتے ہو کیونکہ آپ ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو. اب اگر میں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں جس کا مجھے شریعت نے حکم بھی دیا ہے، تو مجھے پڑھنا پڑے گا، مجھے جاننا پڑے گا، ان کی سیرت پر غور کرنا پڑے گا، ان کی سیرت کی اسٹڈی کرنا پڑے گی، تب جا کر مجھے پتا چلے گا کہ وہ زندگی کتنی پیاری ہے. اخلاق میں سب سے اعلیٰ، کردار میں سب سے اعلیٰ، بات چیت میں سب سے اعلیٰ، کہ جو آپ سے ایک بار بات کرتا وہ آپ کا ہو جاتا، جو آپ سے ایک بار ملتا وہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا. ہر جگہ اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کی چھاپ چھوڑ کر رکھی تھی. اور ایسا نہیں کہ نبی بننے کے پہلے ارے وہ کردار تو ایسا تھا، وہ کیریکٹر تو ایسا تھا کہ جس مکہ کے اندر آپ نے نبوت، اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس 40 سال کے پہلے صرف 25 سال کی عمر میں پورا مکہ جہاں سے آپ گزرتے لوگ بولتے تھے جا صادقوں و امین، یہ دیکھو سچے آ رہے ہیں، یہ امانت دار آ رہے ہیں. آپ کی سچائی کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، آپ کی امانت داری کی قسمیں کھایا کرتے تھے. آپ کے دشمن بھی آپ کے کردار پر کبھی اعتراض نہ کر پائے، آپ کے کیریکٹر پر اعتراض نہ کر پائے. کتنے موقع ایسے آئے جو آگے سیرت کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے موقع ایسے آئے کہ کفار نے اپنے جھگڑوں کا فیصل اور حکم اگر کسی کو بنایا، جج کسی کو بنایا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہیں یقین تھا آپ کے اوپر، انہیں یقین تھا آپ کے کردار کے اوپر، انہیں یقین تھا آپ کے کیریکٹر کے اوپر. وہ جانتے تھے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں. میں اگر بات کروں کہ آپ کا کردار کیسا تھا، میں اس پوائنٹ پر زیادہ رک کر بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس پوائنٹ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو سیرت پڑھنے کے اندر بہت مزہ آئے گا. اور اگر نہیں پڑھو گے تو وہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے خانہ پوری ہے، ایک کلاس چل رہی ہے، جتنا ہو جائے اتنا کر لو، نہیں ہوا تو ٹھیک کوئی بات نہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انشاءاللہ اپنی 2 کلاس میں اسی کے اندر پوری کروں گا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں. ہماری 2 کلاس اسی ٹاپک پر چلے گی. 3rd کلاس سے انشاءاللہ میں سیرت کی کلاسز کنٹینیو اسٹارٹ کروں گا. یہ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو ہماری سیرت چلے گی. میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے اس کردار کو اپنے ذہن میں بسا لو، اپنے دل کے اندر بسا لو، اپنی زندگی کے اندر بسا لو جیسے صحابہ نے بسایا تھا. اسی لیے تو آپ کے لیے جانے دینے کو تیار رہتے تھے نا کہ وہ کردار اتنا اعلیٰ تھا. اب اگر میں کردار کی بات کروں کہ آقا کیسے تھے،
آپ پڑھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم کتاب الادب کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، اور کئی جگہ دوسرے صحابہ کرام نے بھی گواہی دی، حضرت انس کہتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. ہمارے یہاں بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لیبر کام کرتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہمارے ہاتھ نیچے لوگ کام کرتے ہیں. ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے، ہماری زبان کیسی ہوتی ہے؟ اگر ہم انہیں ذرا سا، جیسے ابھی آپ کے اندر بڑی سخاوت آئی ہوئی ہے، اگر آپ نے اپنے کسی نوکر کو، کام کرنے والے کو 1-2 کٹ دے دی ہوگی یا ذرا نقد مدد کر دی ہوگی، اس کے بعد آپ کا انداز دیکھیے کیسے بدلتا ہے. آپ سختی کرتے ہیں، آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہیں، آپ کے بولنے کا انداز سخت ہوتا ہے. اور اگر وہ آپ کی کسی بات کا ریپلائی نو کر دیں تو آپ کیا بولتے ہو؟ اتنی مدد کی تھی نا تیری، اتنا دیا تھا نا تیرے کو، عطا کرتا تھا نا میں، تیری پریشانی میں کھڑا ہوا تھا نا، تیرے گھر بیماری میں آیا تھا نا. ہم احسان جتاتے ہیں، پر اللہ کے نبی کیا کردار تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال سے زیادہ خدمت کی. 10 سال آپ کا خادم رہا، 10 سال آپ کے پاس میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. پر سنو، اللہ کی قسم، ان 10 سالوں میں کبھی اللہ کے نبی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. سوچئے جملہ، کیا کردار ہوگا، کیا آقا تھے وہ، کیا آقا تھے وہ، کیا کردار تھا ان کا، کیا انداز تھا ان کا کہ 10 سال ان کے یہاں کوئی خدمت کرے اور اسے وہ یہ بھی نہ کہیں کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. آپ آقا ایسے تھے، آپ لیڈر ایسے تھے. جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ذرا سی آپ کو ذمہ داری مل جائے، 4-5 لوگوں کے اوپر آپ ذمہ دار بن جائیں تو آپ کا اور ہمارا انداز کتنا بدل جاتا ہے. پر اللہ کے نبی لیڈر ایسے تھے. میں آپ کو آگے بتاؤں گا سیرت کے اندر کہ خندق کھودنے کا موقع آیا، سارے صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے آرڈر چلا رہے تھے؟ نہیں، صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے تھے. صحابہ کرام نے آ کر کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آگے انشاءاللہ وہ دلیلیں ساری آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا. ابھی میں صرف پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لیڈر کیسے تھے. میں اس پوائنٹ کے اندر کہ اللہ کے نبی کا کردار، ہم آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی سیرت بہت اچھی تھی. میں نے پہلی چیز بتائی کہ آپ ایک اچھے آقا تھے، یعنی ایک اچھے ذمہ دار تھے. دوسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ آپ ایک اچھے لیڈر تھے. لیڈر کیسے؟ کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام پر بھکمری کا عالم ہے. صحابہ کرام شکایت کرنے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کے مارے ہمارا برا حال ہے، ہم بھوکے ہو رہے ہیں، کھانے پینے کو سامان نہیں ہے، ہم تکلیف کے عالم میں ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے، ہم اتنے بھوکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، جیسے تم بھوکے ہو نا، میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں. دیکھو تم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھے ہیں، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. آپ ایسے لیڈر تھے. ایسے نہیں، وہ لیڈر نہیں کہ خود گھر میں کھاتا رہے اور عوام بھوکی مرتی رہے. ارے ہمارے نبی وہ نبی کہ جن کے بارے میں ان کی بیویوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا آل محمد پر کہ ایک ساتھ کنٹینیو 3-4 دن ایسے گزرے ہوں کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو. یہ ہمارے اور آپ کے نبی، وہ آقا کہ اگر کہہ دیتے اللہ تعالیٰ دنیا میرے قدموں میں بچھا دے، اللہ دنیا بچھا دیتا. پر اللہ تعالیٰ آپ کو آئیڈیل بنانے والا تھا. اس لیے امت کو یہ بتانا مقصد تھا کہ بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ان کی تکلیف کے وقت میں کھڑا ہوتا ہے. آج جو وقت ہمارے اوپر چل رہا ہے نا، بھوکمری کا عالم، تکلیف کا عالم، اس وقت میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کے ساتھ نکل کر کھڑا ہو، آپ کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو، وہ سچا لیڈر ہے. جو دور بیٹھ کر آرڈر چلائے وہ سچا لیڈر نہیں ہو سکتا. دیکھیے کہ بیماری ہے، ڈسٹینس مینٹین کر رہا ہے، اپنے آپ کو بیماری سے بچا رہا ہے، پر کام تو کرے، ساتھ تو دے. جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے وہ لوگوں کے کام تو آئے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی تھی کہ آپ اچھے لیڈر تھے. آپ معاف کرنے والے تھے، آپ معاف کرنے والے تھے. کہ فتح مکہ کا موقع تھا، آپ کے سامنے دشمنوں کو کھڑا کر دیا گیا، سارے دشمن صف کے اندر کھڑے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے دشمنوں کو کھڑا کر دیا گیا. وہ سارے دشمن جنہوں نے آپ کو مارا، پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، آپ کے اوپر اجڑیاں ڈالی، آپ کی بچی کے پیٹ پر ایسا پیر مارا کہ ان کا حمل گر گیا، صحابہ کرام کو شہید کیا، بلال حبشی کو آگ میں لٹایا، ساری تکلیف دینے والے سارے لوگوں کو، سارے دشمنوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اور اس کے بعد انہیں یہ یقین ہے کہ اب ہمیں سزا دی جائے گی، ہمیں مارا جائے گا، ہمیں بہت تکلیف دی جائے گی کیونکہ ہم نے ان کو بہت تکلیف دی ہے. پر وہ کیسے تھے، ان کی سیرت کتنی خوبصورت تھی کہ سارے دشمن ایک ساتھ سامنے کھڑے ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء. اے لوگو سنو، آج تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں. سنو، میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا،
میں نے تم سب کو معاف کر دیا، سب کے جرموں کو معاف کر دیا، گالیاں دی لوگوں نے آپ نے معاف کر دیا، پریشان کیا لوگوں نے آپ نے معاف کر دیا۔ ہاں اس میں مگر فرق سمجھیے گا کہ جب آپ کی ذات پر پریشانی آتی، یعنی آپ کو جسمانی تکلیف دی جاتی، آپ کو تکلیف دی جاتی، آپ معاف کر دیتے، پر جب بات دین پر آتی تو آپ خاموش نہیں رہتے تھے۔ دو چیزوں میں فرق ہے۔ ہمارے کئی بیوقوف لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے کبھی رپلائی نہیں کیا، ہاں اپنے جسم پر تکلیف آئی تو رپلائی نہیں کیا، پر دین پر تکلیف آئی تو پھر آپ خاموش نہیں رہتے تھے، پھر آپ جواب دیتے تھے، جو طریقہ بہتر ہوتا اس سے آپ جواب دیا کرتے تھے۔ پر آپ کا کردار اتنا خوبصورت تھا، آپ کا کیریکٹر اتنا خوبصورت تھا کہ آپ لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے۔ آپ کی خاصیت یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ عطا کرنے والے تھے، غریبوں کے مددگار تھے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ اور سخاوت کا عالم کیا نبی بننے کے بعد یا نبوت کے اعلان کے بعد، جس دن آپ پر پہلی وحی آئی، آپ کے پاس جبریل امین آئے، آپ کو زور سے دبایا، غار ہرا کے اندر آپ تھے، آپ گھبراہٹ کے اندر اپنے گھر پہ واپس آتے ہیں اور خدیجہ کو کہتے ہیں کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے زور سے دبایا، دبانے کے بعد مجھے کچھ پڑھایا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ سب ختم، اب میں ختم ہونے والا ہوں، میں ختم ہو جاؤں گا۔ خدیجہ کیا ہوگا؟ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کردار بتا رہی ہے، آپ کے 40 سال زندگی کو دیکھنے والی، آپ نے نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا ہے، اس وقت میں آپ ایک عام انسان محمد بن عبداللہ کی طرح مشہور تھے، اس وقت میں خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ ٹینشن مت لو، انک لتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقرئ الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ ٹینشن مت لو، آپ غریبوں کے مسیحا ہو، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہو، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہو، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے ہو، آپ راستہ چلتے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، آپ تکلیف میں آئے ہوئے لوگوں کے مددگار بن جاتے ہو، یعنی خود پریشانی اٹھا کر دوسروں کی مدد کرتے ہو، ایسے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیے کردار کتنا پیارا تھا، کیریکٹر کتنا پیارا تھا کہ آپ سخی تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ آپ کے کردار کی خاصیت یہ تھی کہ آپ بہادر تھے۔ جیسے آج ہم بزدل بنے بیٹھے ہیں نا، ذرا سی کوئی بات ہو جائے ڈر لگنے لگ جاتا ہے، کیا ہوگا اپنا، کیا ہوگا آگے چل کے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا، اپنے کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے، اپنے کو زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ ارے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا خوبصورت تھا کہ آپ بہادر تھے۔ صحابہ اکرام نے کئی جنگوں کے اندر اپنے واقعات کو بیان کیا۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب غزوہ زور سے ہوتا، دشمن ذرا طاقتور ہو جاتا، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ بہادر اور دشمن سے سب سے زیادہ اگر قریب کوئی ہوتے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا کردار تھا، یہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ تھا، اتنا اعلیٰ مقام اور اتنی زیادہ بہادری۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے کردار کی خوبصورتی تھی کہ آپ کے اندر تواضع اور جھکاؤ پایا جاتا تھا۔ آپ بہت زیادہ جھکنے والے تھے، آپ بہت زیادہ اپنے اندر جھکاؤ رکھنے والے تھے۔ سوچئے کون ہے امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، دنیا میں سب سے افضل، آخرت میں سب سے افضل، مقام محمود کو یہ آگے پوائنٹ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی اتنا اونچا مقام جس کا ہو جائے، اس کے اندر کتنی اونچائی آ جائے گی۔ آج ہمارے یہاں تو اگر ذرا سا دولت آ جائے، تھوڑی سی، وہ بھی جس کی گارنٹی نہیں ہے، کب مر جائیں گے پتہ نہیں، کب ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں، کب کیا ہو جائے گا پتہ نہیں، بیماری آ جائے پتہ نہیں، کاروبار برباد ہو جائے پتہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی خاصیت میں نے آپ کو کردار کی یہ بتائی، ان کے کردار کی خوبصورتی یہ بتائی کہ ان کے اندر جھکاؤ پایا جاتا تھا۔ جھکاؤ کیسا کہ ساری دنیا میں سب سے افضل مرتبہ دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی جو چاہے آپ سے جب ملاقات کر لے، جو چاہے آپ سے بات کر لے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کا کردار تو یہ تھا کہ اگر کوئی چھوٹی سی بچی آپ کے جھکاؤ کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا یہ عالم تھا، آپ کے جھکنے کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی چھوٹی سی بچی آپ کی انگلی پکڑ کر مدینہ گھومنا چاہتی تو پورا مدینہ آپ کی انگلی پکڑ کر گھوم سکتی تھی۔ یعنی آپ اعتراض نہیں کرتے تھے، آپ کسی کو بھگاتے نہیں تھے،
آپ کسی کے سامنے تکبر نہیں کرتے تھے. بھئی یوں دیکھا جائے تو آپ کا تو حق تھا. بھئی اگر آپ تھوڑا بہت اپنے اندر تکبر رکھتے تو کون منع کر سکتا تھا آپ کو, کیونکہ آپ تو سب سے افضل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کا تذکرہ کیا, بھئی اللہ تعالیٰ تو لا مثیل لہ, اس جیسا تو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کا ذکر کیا, انبیاء کے بعد دنیا والوں کا ذکر کیا, تو کہا سب سے افضل کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اونچا مقام, پر اس کے بعد جھکاؤ کتنا تھا؟ ہر ایک سے ملنا, ہر ایک سے بات کرنا, ہر ایک کی بات سننا, ہر ایک کی باتوں کا جواب دینا, ہر ایک کو وقت دینا, جب جیسا موقع پڑ جائے ان کا ساتھ دینا. یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا کردار تھا. آپ کتنا اعلیٰ کردار رکھتے تھے, آپ معاف کرنے والے, آپ کا اخلاق اعلیٰ, آپ ایک اچھے آقا, آپ ایک اچھے لیڈر, آپ لوگوں کو معاف کرنے والے. ہر مقام پر اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا. دیکھیے اللہ رب العالمین کا بھی آپ پورا پلاننگ دیکھیے کہ جب آپ کو آئیڈیل بنانا تھا تو آئیڈیل بنانے کے پہلے آپ کے کیریکٹر کو اتنا مشہور کروا دیا کہ آپ کی باتوں کا لوگ آسانی سے انکار نہ کر پائیں. بھئی جب آپ نبوت کا اعلان آپ کر رہے ہیں, جب آپ نے اگر وہ واقعہ کبھی سنا ہو کہ جب اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر میں, یہ ساری چیزیں دیکھیے آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ آتی رہیں گی الگ الگ موقعوں پر, جب میں آپ کی, کیونکہ میں سیرت کو پوری عمر کے ساتھ ذکر کروں گا. جب میں آپ کو سیرت پڑھاؤں گا نا انشاءاللہ تو عمر کے ساتھ پڑھاؤں گا. 1 سال 2 سال 3 سال 6 سال 7 سال, یعنی ہر سال میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ویسے میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ بات آگے بھی انشاءاللہ آئے گی, پر ابھی میں چونکہ خاکہ اور ایک بیسک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کا کیریکٹر بہت خوبصورت تھا, اس لیے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کا کردار اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے بنوایا کیوں تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کے اندر کہا, آپ کو 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ٹھیک ہے, اب جا کر سب کو بتاؤ کہ آپ نبی ہو, اعلان کرو, تو آپ نے کیا کیا؟ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے. صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا, پہلے اپنے کیریکٹر کا اعلان کیا. کیا پوچھا؟ اے لوگوں بتاؤ, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, ہل انتم مصدقیہ, کیا تم میری بات مانو گے, میری تصدیق کرو گے, مجھے سچا مانو گے؟ نہیں, دیکھیے اللہ کے نبی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں, پہلے اپنے کیریکٹر کا اعلان کر رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں, تو پہلے آپ کو اپنے خود کیریکٹر پر محنت کرنا پڑے گی. اپنے آپ کو جھکنے والا بناؤ, سخی بناؤ, بہادر بناؤ, مددگار بناؤ, لوگوں کے ساتھ رہنے والا بناؤ, ہر پریشانی میں ان کے ساتھ کھڑے رہو, تو انشاءاللہ لوگ آپ کی بات سنیں گے. پر آپ سوچو کہ میں بڑا اونچا بن جاؤں صاحب, اپنے آپ کو الگ بنا لوں, میں کبھی کسی کا ساتھ نہ دوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات کبھی کسی کے دل کے اندر اثر کرنے والی بات آپ کو نہیں دے گا. اب اللہ کے نبی نے پہلے کیا کہا کہ اچھا بتاؤ, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا میری بات مانو گے؟ سب نے ایک ساتھ کہا جو بولو ہم مانیں گے. کیوں؟ ما جربنا علیک الکذب قط, 40 سال سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس مکہ میں, ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا, جو بولو گے ہم مانیں گے. تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کی عبادت کرو, یہ کرو وہ کرو. ٹھیک ہے, آپ کی دعوت کا لوگوں نے انکار کیا, بعد میں گرچہ مانا پر پہلے انکار کیا, پر کبھی بھی کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا, آپ کے کیریکٹر پر انگلی نہیں اٹھا سکا, آپ کے ان صفات پر انگلی نہیں اٹھا سکا. کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان جیسا مثالی کوئی ہو نہیں سکتا, ان کا کردار مثالی تھا, ان کا کیریکٹر مثالی تھا, ان جیسا مثالی کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ان جیسا کردار والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ کردار عطا کیا تھا, آپ کو وہ کیریکٹر عطا کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے نبی وہ نہیں تھے جو بولیں کہ جاؤ یہ کرو, نہیں, چلو یہ کرو والے تھے. کون سے تھے آپ؟ چلو جاؤ والے نہیں تھے, چلو. ہمیں اپنا کردار وہی بنانا پڑے گا کہ ہم بھی چلو والے بنے, کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ, آؤ ہم عبادت کریں, آؤ ہم سچ بولیں, آؤ ہم امانت دار بنیں, آؤ ہم لوگوں کو معاف کریں. کہ ٹھیک ہے میں لوگوں کو چلاتا پھروں, میں خود بھائی بڑی بڑی تقریریں کروں 1-1 گھنٹے کی کہ لوگوں کو معاف کروں, اب میرے ساتھ کوئی برا کر دے تو میں دل میں گٹھان باندھ لوں, میں معاف نہ کروں, میں سختی کروں, بدلہ لینے کی پلاننگ کروں. تو اس کا مطلب میرے بولنے اور میرے عمل کرنے میں فرق ہے, اور جب آپ کے بولنے اور عمل میں فرق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کے اندر اثر نہیں ڈالتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کوئی بات آپ کو بول رہا ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے, میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے, اگر میں یہ سیرت کلاس, اگر میں اسلامک کلاس کچھ بھی چلاؤں, اگر میری باتوں میں اثر آئے گا تو وہ اللہ کی طرف سے آئے گا, میری اوقات نہیں, میری حیثیت نہیں ہے, میں کچھ نہیں ہوں. کرنے والی ذات, میری باتوں میں اثر ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟
اللہ رب العالمین کی، تو اس کے لیے مجھے اللہ کے نبی کے کردار کو اپنانا ہوگا، اللہ کے نبی کے کیریکٹر کو اپنانا ہوگا، اللہ کے نبی کے کردار کو اپنی زندگی بنانا ہوگا۔ جب تک کہ میں اس کو اپنی زندگی نہیں بناؤں گا، اللہ رب العالمین میری باتوں کے اندر اثر نہیں ڈالے گا۔ تو بہرکیف میں نے آپ کو چونکہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میں کلاسز بہت لمبی نہیں کروں گا، 40 منٹ یا 45 منٹ سے زیادہ ہماری کلاس نہیں ہوا کرے گی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا پہلا ٹاپک یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے آج کلیئر کیے ہیں۔ پہلے، ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں نے 3 دلیلیں بتائی۔ دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا کہ ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اس کے اندر میں نے 2 دلیلیں بتائی۔ تھرڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کا کردار جو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا وہ بہت خوبصورت تھا، اور کردار کیوں خوبصورت تھا اس میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ بہترین آقا تھے، آپ اچھے لیڈر تھے، آپ لوگوں کی پریشانیوں میں ساتھ کھڑے رہتے تھے، آپ معاف کرنے والے تھے، آپ سخی تھے، آپ بہادر تھے، آپ کے اندر جھکاؤ پایا جاتا تھا۔ یہ سب باتیں میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے، میرا صرف بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ جب یہ کردار آپ کے سامنے رہے گا نا، کہ مطلب اتنی اچھی امیجنیشن میرے سامنے رہے، کیا تھے میرے نبی، کیا تھا ان کا کردار، کیا تھا ان کا اخلاق، اگر یہ امیجنیشن میرے سامنے رہے گی نا تو انشاءاللہ میری ان سے محبت بڑھتی چلے جائے گی، اور جب میری ان سے محبت ہوگی نا تو اس کے بعد میں سیرت کی اگر 50 کلاس بھی لے لوں گا نا تو آپ اس کو اٹینڈ کر پاؤ گے، اس کے نوٹس بنا پاؤ گے، اس کو پڑھ پاؤ گے، اور اس سیرت کو اپنے بچوں کو یاد کروا پاؤ گے۔ اور دیکھیے، ابھی تو ایک اچھا موقع ہمیں ملا ہے، اچھا موقع ہمیں ملا ہے۔ میں تو شکر گزار ہوں میری ان تمام میری ذمہ دار، جس میں میری ماں کے درجے کی بھی ہیں، کہ جنہوں نے اتنا عظیم کام کیا، چاہے صوفیہ آنٹی ہوں، جتنے بھی لوگ جنہوں نے اس کے لیے یہ کہا، سیرت کے لیے طلحہ بھائی ہیں جو اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ سیرت کلاس کو چلایا جائے، میں سب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے ذریعے شاید اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور میرے نبی سے میری اس محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت کر دے اور میری دنیا آخرت کو بھی سدھار دے۔ صرف اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ریاکاری میرے دل میں آئی بھی ہو تو میں اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ میری ریاکاری کو نکال کر مجھے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کے نبی سے ہم محبت تو کرتے ہیں، پر اس محبت کو سمجھ کر، سیکھ کر، پڑھ کر ہمیں اس محبت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں، تو ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں جو میں نے رکھی ہیں ان تمام باتوں پر مجھے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم